أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نہایت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتاری حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے خاص بندے پر. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے. سورۃ الفرقان مکیہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ہے. اس میں 77 آیات ہیں اور 6 رکوعات ہیں. تبارک یہ ماخوذ ہے برکہ سے. برکہ کہتے ہیں بڑے حوض کو جس میں بہت کثیر مقدار میں پانی ہوتا ہے. تو گویا باب تفاعل کا صیغہ تبارک، اس کا معنی یہ ہوا کہ جو بہت زیادہ خیر اور بھلائی کا منبع ہو اور جس کے ہر کام میں بڑی برکت ہو اور بڑی خیر ہو اور بڑی بھلائی ہو. اور تبارک کا ایک معنی بلندی پر چڑھنا بھی ہے. مشہور لغت کے امام جناب اصمعی رحمہ اللہ، انہیں 3 عربی الفاظ کے صحیح مفہوم اور معانی معلوم نہیں تھے. ایک تو رقیم کے معنی انہیں نہیں آتے تھے، اور ایک انہیں متاع کے معنی کا نہیں پتا تھا، اور ایک تبارک کے معنی کا نہیں پتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ باہر جنگل میں چلتے ہیں، وہاں کے جو بدو ہیں ان کے ساتھ چند روز گزارتے ہیں تاکہ ان کی خالص عربی جو ہر قسم کے ملاوٹ سے اور شک و شبہ سے پاک ہوتی ہے، ان سے عربی سیکھنے کے لیے وہ تشریف لے گئے اور ایک بدو کے خیمے میں وہاں مہمان بنے. تو اس خیمے کے مالک کا جو بچہ تھا وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ یا امی جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل، کہ امی جان کتا آیا اور اس نے صفائی والا کپڑا لیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا. تو اسمعی سمجھ گئے کہ متاع کا معنی ایسا کپڑا یا ایسی چیز جسے چند روز استعمال کر کے پھینک دیا جائے، اور تبارک کا معنی بلندی پر چڑھنا. تو فرمایا اللہ پاک بہت بلند ہے، بڑی برکت والا ہے، بڑی خیر اور بھلائی والا ہے. نزل الفرقان، فرقان کہتے ہیں اس چیز کو جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دے. قرآن مجید کا نام بھی فرقان ہے. اللہ نے تورات کو بھی فرقان کہا ہے اور یوم بدر کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن کفر اور اسلام میں سے کون حق پر ہے یہ بات واضح ہو گئی. تو
فرمایا کہ جس نے ایسی کتاب نازل فرمائی جو کفر اور ایمان کے درمیان، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو بہت واضح کر دیتی ہے. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت للناس عامۃ، کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے قیامت تک کے لیے تمام اقوام کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو اس لیے آپ پوری کائنات کے نبی ہیں، اور آپ کی نبوت و رسالت قیامت کے قائم ہونے تک ہے، بلکہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد بھی آپ ہی کی سفارش سے امت کے گناہ گار لوگ اللہ پاک ان کو معافی عطا فرمائیں. یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہے، اس لیے کہ آگے کفار کے عقائد اور اعمال کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اسی صورت میں آگے چل کر نذیر و بشیر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا گیا. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی کبھی اس کے لیے بادشاہی میں کوئی شریک رہا ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، اندازہ مقرر کرنا. فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی جب اسی کی ہے تو پھر اس کے سوا کوئی اور معبود کیوں ہو، اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں ہو، جبکہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہ ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، فرمایا نہ تو اللہ کی کوئی نسبی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ نے کوئی متبنہ بنایا ہے، یعنی منہ بولا بیٹا بھی کسی کو نہیں بنایا. اس لیے عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ خیال غلط ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، یا پھر مشرکین مکہ کا یہ خیال بھی غلط ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا. تو فرمایا کہ جتنے بھی یہ مخلوقات ہے، جتنی بھی یہ ساری کی ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے یہ عبادت کے لائق نہیں، بلکہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لائق ہے. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ پاک نے ہر ایک چیز کو پیدا کرتے وقت ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، بلکہ ایک خاص پلاننگ کے تحت اس کا ایک پورا پروگرام دے کر اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے. انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو جو کچھ اس نے دنیا میں کرنا ہے اس کے لیے اسے قوتیں اور آزاد دے کر بھیجا ہے. اسے دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی اور کان دیے سننے کے لیے، بولنے کے لیے زبان دی، ہاتھ دیے تاکہ وہ مشکل کام کر سکے، اور بڑا تیز ذہن دیا کہ وہ حق بات کو پہچان سکے. اسی طرح گھوڑے کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا اس کے مطابق اس کو طاقتیں دے کر بھیجا، اور شیر کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کو اس کے مطابق طاقتیں دے کر بھیجا، اور فرشتوں کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کے سوا وہ کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتے. ان کا جو کام ہے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. اور سورج اور چاند اور ستارے، ان کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں.
اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے اس نظام کی خلاف ورزی نہیں کرتے جو ان پر نافذ کر دیا گیا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں لا يخلقون شيئا، جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں کے لیے ضرًا ولا نفعًا، کسی نقصان کا اور نہ فائدے کا. ولا يملكون موتا، اور نہ ہی وہ کسی موت کا اختیار رکھتے ہیں. ولا حیاتا ولا نشورا، نہ کسی زندگی کا اور نہ دوبارہ اٹھانے کا. فرمایا معبود ہونے کے لیے 3-4 چیزیں ضروری ہیں کہ اس کے اندر موجود ہوں. ایک تو یہ کہ وہ چیزوں کو پیدا کرنے والا، جو پیدا کرنے والا ہو وہی مخلوق ہے. جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہ عبادت کے لائق نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ خود پیدا نہ کیا گیا ہو بلکہ خود سب کو پیدا کرنے والا. جو خود پیدا کیا جائے وہ بھی عبادت کے لائق نہیں. اور تیسرا یہ کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک ہو، اور جنہیں یہ پکار رہے ہیں وہ تو اپنی جان کے لیے بھی نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں رکھتے. نقصان کو اللہ پاک نے فائدے پر اس لیے مقدم رکھا کہ دفع مضرت جلب منفعت سے مقدم ہوتی ہے، یعنی فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نقصان سے بچا جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں یا جنات ہیں یا انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں یا بزرگان دین ہیں، وہ تو خود اپنی مشکلات بھی دور نہیں کر سکتے. اگر وہ بیمار ہو جائیں تو اپنے آپ کو خود شفا نہیں دے سکتے اور اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو تمہاری ضرورتیں وہ کیسی پورے کریں گے؟ فرمایا کہ حاجت روا اور مشکل کشا ایک وہ ذات ہے، لہذا اسی کو معبود ہونا چاہیے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، معبود کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ مارنے پہ قادر ہو، زندگی دینے پہ قادر ہو اور مرنے کے بعد قبروں سے اٹھانے پر قادر ہو. فرمایا جتنے یہ تمہارے معبود ہیں ان میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی ایک بات پر بھی قادر نہیں ہے. نہ وہ کسی کو مار سکتا ہے، نہ وہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ قبروں سے دوبارہ اٹھا سکتا ہے. وقال الذين كفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ان هذا الا افك افتراه، نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ جسے اس نے گھڑ لیا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کام میں کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یقیناً یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے میں کچھ دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے. تو ایسا شخص جو 40 سال تمہارے اندر رہا ہے اور اس نے کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا، کسی اسکول میں وہ نہیں گیا، کسی سے کچھ پڑھا نہیں، اگر اتنا ہی آسان ہے ایسی کتاب لانا تو تم بھی دوسروں کی مدد لے کر ایسی ہی ایک کتاب لکھ کے لے آؤ یا اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ.
لیکن یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ظلم کا معنی ہے اندھیرا، اور چونکہ انسان اندھیرے میں کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہیں رکھ سکتا، اس لیے ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی شے کو اس کی اصل چیز سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ اور زور کہتے ہیں ایسی جھوٹی چیز کو جسے خوشنما بنا کر پیش کیا جائے۔ فرمایا کہ کافر لوگ ظلم کر رہے ہیں اور چرب زبانی سے اور جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اقْتَتَبَهَا، اور کہنے لگے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے۔ فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ، وہ کہانیاں اس پر پڑھی جاتی ہیں، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ کہنے لگے کہ یہ تو ٹھیک ہے، خود نہیں پڑھا، ان پڑھ ہے، امی ہے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے بعض دوسرے لوگوں سے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں لکھوا کر یہ ہمارے سامنے پیش کر دی ہوں اور کہا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ترجمہ ایک بار، تبارک الذی نزل الفرقان، نہایت برکت والی ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی۔ علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ کبھی اس کے لیے بادشاہی میں کوئی ساجھی رہا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، اندازہ مقرر کرنا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں۔ لا يخلقون شيئا، جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جانوں کے لیے اختیار نہیں رکھتے۔ ذرًا ولا نفعا، کسی نقصان کا اور نہ کسی فائدے کا۔ ولا يملكون موتا، اور وہ کسی موت کا اختیار نہیں رکھتے۔ ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ
زندگی کا اور نہ دوبارہ اٹھانے کا. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک، نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ، افتراہ جسے اس نے گھڑ لیا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کام میں کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، تو یقیناً یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اقْتَتَبَهَا، اور کہنے لگے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے. فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ، تو وہ کہانیاں اس پر پڑھی جاتی ہیں. بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح کے وقت اور شام کے وقت. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.